اچھا کامران مرتضیٰ آپ خود بھی لائر ہیں, سو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دس ایٹیٹیوڈ ایسپیکٹ بائی لا کہ کسی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی ملاقات نہیں ہوگی؟ نو سیریسلی ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دیٹ؟ یہ بات نہیں ہے نا. دیکھیے کوئی اگر قانون کے مطابق کسی کا حق بنتا ہے تو اس کو حق ملنا چاہیے. مختلف انسان مختلف انداز میں بات کرتے ہیں. کسی کا انداز کسی کو پسند آتا ہے, کسی کا انداز کسی کو پسند نہیں آتا, مگر کیا جو ریلیف قانون کے مطابق اس کو اویلیبل ہوتی ہے وہ انداز پسند آنے یا انداز پسند آنے میں نہ آنے میں جو ہے نا وہ اس پہ کوئی ڈسکریمنیشن ہو سکتی ہے کہ جس کا انداز ٹھیک نہیں ہے. یہ درست ہے کہ بعض اوقات ڈسکریشن جو ہوتی ہے وہ انداز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, مگر جہاں پہ کوئی رائٹس کی بات آ جاتی ہے وہ رائٹس جو ہے وہ یقیناً جو ہے نا وہ دوسرے کو اس کے ٹھیک ہے. کامران صاحب ایک اور سوال آپ کے لیے کہ 27ویں ترمیم میں جیسے کل آپ نے بھی ذکر کیا اگر ملٹری کورٹس کو آئینی تحفظ دیا جاتا ہے تو پھر آپ اس میں گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا یا پتہ نہیں پی ٹی آئی کے دوستوں کو یاد ہو کہ یہ جو نا ملٹری کورٹ کی بات جو ہے وہ 26 امینڈمنٹ کا حصہ تھی. ہم نے لڑ کے ختم کروایا. ہائی کورٹ کے اختیارات جو ہے جو آرٹیکل 199 میں 199 میں وہ ہائی کورٹس کے اختیارات جو ہے اس کو بھی ریڈیوس کیا جا رہا تھا, اس کو ہم نے لڑ کے ختم کروایا. آرٹیکل 200 میں امینڈمنٹس تھی جس میں ججز کو اپنی ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں وہ کرنے کے جو نا وہ اس اسکیم میں شامل تھی, اس کو لڑ کے ختم کروایا. ایک چیز تو یہ اپریشیٹ کرے نا ہمارے دوست کہ 58 کلازز تھیں اور گورنمنٹ کی اس کے بعد جو ہے نا وہ 21 کلازز رہ گئی تھی. 22ویں کلاز بعد میں ڈالی گئی انوائرمنٹ کے حوالے سے اور 5 کلاز ہماری آئی تھی, اور اس میں بھی جو ہے نا اس کی گریوٹی خاصی ریڈیوس کر دی گئی تھی. ممکن ہے کہ وہ کسی کو سٹل پسند نہ ہو, مگر میں جو ان کے دوست بیٹھے تھے جو بند کمرے کی بات کر رہا ہوں, جو مولانا کے ہاں بیٹھے تھے, وہ سارے اس کو اپریشیٹ کر کے اٹھے تھے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد جو مرضی کہیں مگر یہ کم از کم یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ وہاں پہ اندر کمرے میں یہ ساری چیزوں کو انہوں نے وہ مانا تھا, اور اس کے بعد جو ہے میڈیا پہ آگے بھی انہوں نے بہت کچھ کہا تھا کہ نہیں اب اس کی گریوٹی جو ہے نا وہ میکسیمم حد تک ریڈیوس ہو گئی ہے. اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جس وقت تارڑ صاحب یہ سینٹ میں یہ امینڈمنٹ پیش کر رہے تھے اس وقت تک یہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر سے یہ مجھے میسیجز کر رہے تھے کہ یہ کروائیں اور یہ نہ کروائیں, اور ان کی فرمائش پہ وہ کام ہو بھی رہے تھے. اس کے لیے تارڑ صاحب کو ابھی ٹیلی فون کر لیجیے, وہ پتہ چل جائے گا, یہ پتہ نہیں مانے کہ نہ مانے, مگر جو ہم سے ہو سکا تھا وہ ہم نے کیا تھا. اور اب بھی جو چیزیں جو اس کا جو نکلوائی تھی تو پھر نکلوائی تھی تو پھر ہم نے نکلوائی تھی, اس کی ابھی ہم نے حمایت تو نہیں کرنی تھی, اس وقت نکلوائی تھی تو آج بھی ہیں. تو وہ یہ اپنا پرانا ڈرافٹ جو ہے نا سامنے رکھ لیں, وہ 58 کلازز والا, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا نیا ڈرافٹ سامنے رکھ لیں جس میں 27 کلازز ہیں, اور 27 میں 5 ہماری ہیں اور ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے یہ 6 ہو گئی, باقی رہ گئی تھی 21, اور باقی جو 21 ہیں اس کو بھی جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے ملا کے دیکھ لیں کہ کتنا اس کے اوپر کام ہوا ہے, اور اس میں رائے کی ابھی بھی اختلاف کی گنجائش ہے, غلطی کی بھی لیکن کامران صاحب آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا اس کے اوپر؟ پی ٹی آئی تو چلیں اس کی پوزیشن تو آپ نے بازی کی اس کے ساتھ, لیکن کر رہا ہوں نا, میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ملٹری کورٹ کو ہم نے اس وقت ختم کروایا تھا, اس میں نہیں آنے دیا تھا, تو اب تو ظاہر ہے ہمارا پرنسپل سٹینڈ تو وہی رہے گا نا کہ ملٹری کورٹ نہیں ہونی چاہیے. ہائی کورٹ کے اختیار کو اس وقت ریڈیوس ہونے سے بچایا تھا تمام ہائی کورٹس کے, اور اب کیا ہم اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے؟ یا ہم نے جو نا وہ اچھا ججز کی عمر بڑھانے کا اس وقت بھی تھا, اب بھی ہے, یہ پرسوں جو ہے نا شاید لا رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.